بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، قرآن مجید میں اللہ پاک نے جگہ جگہ اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 مضبوط آسمان بنائے ہیں اور اس بات کا ہر آسمانی کتاب میں تذکرہ ہے۔ اسی لیے یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو 7 پردوں میں ڈھکا ہوا ہے، اور قرآن کریم میں یہ آیا ہے کہ اللہ نے یہ آسمان بہت سخت بنائے ہیں، جبکہ سائنسدان کہتے ہیں کہ ہمیں آج تک پہلا آسمان نظر نہیں آیا۔ کسی چیز کے دریافت نہ ہونے سے یہ لازم آتا ہے کہ آپ وہاں تک پہنچ نہیں پائے۔ یہ لازم نہیں آتا کہ اس چیز کا وجود سرے سے نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی سائنسدان پہلے آسمان تک پہنچ جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کبھی بھی پہلے آسمان کو دریافت نہ کر سکے اور قیامت قائم ہو جائے، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان جو اتنی کہکشاؤں تک پہنچ گیا ہے اور اتنا سب کچھ سیٹلائٹس اور دوربینوں سے دیکھ لیا ہے، تو ہو سکتا ہے انسان ابھی تک اس کائنات کے ایک ذرے تک پہنچا ہو اور کائنات کا سمندر ابھی باقی ہو۔ سامعین، یہ بات کتاب و سنت سے یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 مضبوط آسمان بنائے ہیں، اور ہر آسمان سے اسی فاصلے پر یا اس سے زیادہ فاصلے پر دوسرا آسمان، اور پھر اسی فاصلے یا اس سے زیادہ فاصلے پر تیسرا آسمان، پھر چوتھا، اور اسی طرح 7واں آسمان، اور پھر 7ویں آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کرسی موجود ہے، اور وہاں اللہ اپنی ذات اور شان کے لائق ہے، جس کی حقیقت ہم سے بالکل نا واقف ہے۔ وہاں اللہ کیسے ہے، کیوں ہے، اس بات کی باریکی میں جانے کی اجازت ہمیں نہیں ہے۔ بس اللہ نے فرما دیا کہ اللہ کی جو کرسی ہے اس نے 7 آسمانوں کو گھیرا ہوا ہے۔ اللہ کا عرش کہاں ہے، اس بات کی باریکی میں جانے کی اجازت ہمیں نہیں۔ اس لیے اس بات کا وہم و گمان ہمیں نہیں لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی کہاں ہے، اللہ کہاں ہوگا، کیونکہ ہم اس تصور سے بالکل بالا تر ہیں۔ کیونکہ اگر ہم اپنے آپ کو کنویں کے مینڈک کی بھی مثال دیں تو وہ بھی فٹ نہیں آتی ہوگی، کیونکہ اب تک جتنی بھی کائنات دریافت ہو چکی ہے، اگر اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو پوری زمین اور انسان کی کوئی اوقات نہیں۔ یہاں پر میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں، اگر کئی کلومیٹر تک لمبا ریگستان ہو، جہاں بھی نظر جائے ریت ہی ریت ہو، اس ریت میں اگر ایک ذرہ اٹھا کر دیکھیں اگر تو اس ذرے کی بھی کوئی اہمیت ہوگی، مگر اس کائنات کی وسعتوں میں اس زمین کی حجم کے لحاظ سے کوئی اہمیت، کوئی اوقات نہیں ہے۔ سامعین، اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرما دیا ہے کہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ سامعین، یہاں پر ایک بات اور بتاتے چلیں کہ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اللہ کا عرش گول ہے، چکور ہے، یا سیدھا ہے، یا پھر کیسا ہے؟ یعنی کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ حقیقت سے بالا تر ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ میں نے پوری کائنات کو اپنے عرش سے ڈھانپ دیا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ عرش گنبد نما ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہو سکتا ہے کہ اس کو ایسے بنایا ہو گنبد نما، لیکن یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دی کہ یہ حقیقت ہماری سوچ سے بالا تر ہے، اور ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں ان سوچوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ کچھ عالم دین کا ماننا ہے کہ اللہ کا عرش گول نہیں بلکہ گنبد نما ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ پوری کائنات پر سایہ کیے ہوئے ہے اور اس کے 4 ستون ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہر مہمار جو گھر بناتے ہیں پہلے دیواریں بناتا ہے، پھر اوپر چھت ڈالتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے پہلے چھت بنائی پھر دیواریں بنائی، کیونکہ اللہ نے زمین و آسمان بنانے کے لیے اس کو بنایا تھا، پھر ہوا کو پیدا فرمایا تھا، اس کے پر بنائے۔ ان پروں کی کثرت کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنے پر ہیں اور کیسے پر ہیں، اور پھر اللہ نے ہوا کو حکم دیا کہ وہ پانی کو اٹھائے۔ اللہ کا عرش پانی کے اوپر ہے، جبکہ پانی ہوا کے اوپر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ سامعین، حضرت عباس کی اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ تو بیٹھنے کا محتاج ہے اور نہ ہی کھڑے ہونے کا محتاج ہے، تصور سے بالا تر ذات ہے۔ سامعین، یہ سب کچھ سوچنا بالکل ہماری سوچ سے پرے ہے، لیکن کرسی اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری کرسی کے نیچے 7 آسمان ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے عرش کے کونے میں ایک بہت بڑا سمندر ہے۔ اس سمندر میں جب موجیں اٹھتی ہیں جنہیں ہم لہریں بھی کہتے ہیں، تو ایک لہر صرف ایک موج اتنی بڑی اٹھتی ہے کہ وہ 7 زمین و آسمان کے برابر ہوتی ہے۔ سامعین، وہ ذات انسانوں کی تعریف سے بالا تر ہے، کوئی اس کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اب یہ بات یہاں سوچنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی یا اللہ تعالیٰ کے عرش کے ایک کونے میں ایک سمندر ہے، اور وہ سمندر اتنا بڑا سمندر ہے جس کی ایک لہر، ایک موج 7 زمین و آسمان کے برابر ہے۔ تو پھر اللہ کا عرش
کتنا بڑا ہوگا۔ سامعین، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں، اور اللہ تعالیٰ کا تخت پانی پر تھا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ سامعین، اب یہاں پر ایک بات اور آپ کے دماغ میں آئے گی کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا، اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی ڈاکٹر اسرار احمد، جو کہ بہت بڑے اسلامک فلسفر تھے، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے واضح کیے کہ دنیا جب بنائی گئی اور جب یہ زمین ٹھنڈی کی گئی تو ٹھنڈی ہو جانے کی وجہ سے زمین کے بخارات نکلے ہیں، اور بخارات سے اس کے ارد گرد جو فضا بنی ہے، ایٹماسفیئرز کے اندر یہ بخارات، یہ گیسز گئی ہیں۔ ان گیسز کے اندر ہائیڈروجن اور آکسیجن کی وجہ سے پانی پیدا ہوا ہے، اور ایک طویل عرصے تک بارش ہوتی رہی ہے، ایک لمبے عرصے تک، لاکھوں سال تک بارش ہوئی ہے۔ چونکہ جب زمین سکڑی ہے تو کہیں سے اونچی ہو گئی ہے تو کہیں سے نیچی ہو گئی، تو جب لاکھوں سال بارش ہوتی رہی تو ہم جو یہ اپنی آنکھوں سے دنیا میں سمندر دیکھتے ہیں، اتنے بڑے سمندر یہ وجود میں آئے ان بارشوں کی وجہ سے۔ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر کوئی بھی مخلوق نہیں بنائی تھی، یا تو پہاڑ تھے یا پھر پانی تھا، کیونکہ اس وقت کوئی بھی مخلوق زمین کے اوپر موجود نہیں تھی۔ اس وقت اللہ کا تخت حکومت وہ پانی پر تھا، اور یہ ان کا ذاتی خیال تھا، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ واللہ عالم، جیسے کہ ہم بھی کہتے ہیں واللہ عالم۔ اب بالکل بھی اس چیز کا تصور ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ سب اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ اندازہ تھا اور یہ کافی حد تک ملتا جلتا تھا۔ سامعین، ابو داؤد کی روایت ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج گیا تو جو فرشتے اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک فرشتے سے مجھے بات کرنے کی اجازت دی گئی، تو آپ نے فرمایا اس فرشتے کے کان کے نیچے والے حصے، یعنی اس فرشتے کی کان کی لو سے لے کر اس کے کندھے تک کا فاصلہ پرندے کے اڑنے کے 700 سال کے برابر تھا۔ یعنی اگر دنیاوی اعتبار سے حساب کیا جائے تو دنیا کی سب سے تیز ترین چڑیا دیکھی جائے تو چیل ہے، جسے ہمیں انگلش میں فالکون بھی کہتے ہیں۔ جب وہ ہوا میں اڑتی ہے تو وہ 320 کلومیٹر ایک گھنٹے میں سفر طے کرتی ہے، تو اس فرشتے کے کان سے لے کر کاندھے تک کا فاصلہ اگر اس پرندے یعنی چیل کی رفتار سے ناپا جائے تو اگر یہ پرندہ 320 کلومیٹر کی رفتار سے 700 سال تک اڑے گا تو وہ 196 کروڑ 22 لاکھ 40 ہزار کلومیٹر تک کا سفر طے کرے گا، کیونکہ اگر زمین سے سورج کا فاصلہ دیکھا جائے تو وہ صرف 150 کروڑ کلومیٹر ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ فرشتہ کتنا بڑا ہوگا، یعنی وہ پرندہ جو 20 کلومیٹر کی رفتار سے اڑتا ہے تو اس کو کھربوں سال لگ جائیں گے اس فرشتے کے پاؤں سے لے کر اس کے سر تک پہنچتے ہوئے۔ تو یہ صرف میں آپ کو اس فرشتے کا سائز بتا رہی ہوں جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہے۔ ویسے تو آپ سوچ بھی نہیں پائیں گے، لیکن سوچ لیں کہ اللہ کا عرش کتنا بڑا ہوگا۔ معزز سامعین، ہم آپ کے لیے انبیاء علیہ السلام کی زندگی، سیرت و کردار، خدمت و قربانیاں، اسلامی واقعات، سبق آموز کہانیاں پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس ادنا سی کوشش کو شرف قبولیت بخشے اور تمام مسلمانوں کے لیے اسے ذخیرہ آخرت بنائے، آمین۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری اسلامک ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اپنی رائے کا اظہار کیجیے، اور اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ سامعین، ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں اور چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ دوسروں کے علم میں بھی اضافہ ہو سکے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔